سال 2014 میں دسیوں ہزار افراد نے اس وقت ان پہاڑوں میں پناہ لی جب داعش کے شدت پسندوں نے عام لوگوں کا قتل عام، اغوا اور خواتین اور بچیوں کا ریپ شروع کیا۔ ہم اس وقت شمالی عراق کے علاقے سنجار کی فضا میں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں موصل کے گورنر نوفل حمادی سلطان اور جنرل نجم الجبوری جو صوبہ موصل کے عسکری آپریشنز کے سربراہ ہیں۔ عراقی فورسز نے اس علاقے میں شدت پسندوں کو 4 مہینے پہلے شکست دی تھی، مگر اب بھی سنجار تباہ و برباد ہے۔ اس وقت یہاں بجلی نہیں ہے، پینے کے پانی کی کمی ہے اور کئی عمارتیں اب تک تباہ ہیں۔ یہاں یا تو ہسپتال ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو اس میں کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہمارا رخ ایک ایسے ہسپتال کی جانب ہے جو دوبارہ اپنے دروازے لوگوں پر کھولنا چاہتا ہے۔ Miserable hospital. What do you see, sir? Like, what have you observed since of your visit to Sinjar and to this hospital? No, I need that. بہت ہی خستہ حال ہسپتال ہے یہ۔ اس ہسپتال کا سب سامان بہت بری حالت میں ہے، علاج کی کوئی سہولت نہیں اور صورتحال بہت بری ہے۔ سنجار کی زیادہ تر آبادی داعش سے بچنے کے لیے بے گھر ہوئی اور اب تک واپس نہیں آئی، جبکہ مقامی افراد کو یہاں پھیلے ملبے سے اب تک مرنے والوں کی ہڈیاں اور کپڑوں کی باقیات ملتی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں قبائلی مسائل ہیں اور حکومت کا نظام تباہ و برباد ہے۔ لوگ گھر واپس آنے میں تامل کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ شہر میں کوئی سہولت نہیں ہے۔ علاقے کو محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس کے بعد ہم نے تالافار کا رخ کیا، ایک ایسی جگہ جسے عراق میں شدت پسندوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ تالافار گزشتہ سال اگست میں بالکل خالی تھا جب عراقی حکومتی افواج اور اتحادی افواج نے شدت پسندوں سے اسے آزاد کروایا تھا۔ مقامی افراد کہتے ہیں کہ روزانہ سینکڑوں افراد اس علاقے میں واپس آتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنے گھروں کی مرمت کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارا سفر وہیں ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی موصل۔ موصل کے کچھ حصے آباد ہو چکے ہیں مگر بہت سے حصے اب بھی بحال نہیں ہوئے۔ مقامی افراد کہتے ہیں کہ بین الاقوامی اور حکومتی وعدوں کے باوجود موصل کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ حیدر مرڈاک کی رپورٹ کے ساتھ اردو VOA کے لیے میں ہوں نخبت ملک۔